یہ بھی ہے کہ کیا بھارت کے حکمران اور بھارت کے پالیسیز ایسی ہیں کہ ان تمام الزامات کے باوجود بھارت کو وہ وزٹ کر رہا ہے اور بھارت کو سلامتی کونسلز کا مستقل ممبر اور سول نیوکلیئر معاہدے پہ بات کی جا رہی ہے؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان میں ایسی کیا خرابی اور خامی ہے کہ پاکستان اپنا مضبوط، جو کہ اس خطے کا سب سے اہم ملک ہے اور ریجنل پارٹنر بھی ہے اور دہشت گردی کے لیے اہم الائنس بھی ہے، کیا وجوہات ہے کہ وہ مقام حاصل نہیں کر پاتا ہے دنیا میں جو مقام اسے حاصل کرنا چاہیے؟ آج یو کے دیکھیے جو راحیل شریف صاحب جا رہے ہیں، افغانستان دیکھیے تو راحیل شریف صاحب جا رہے ہیں، اور چائنا راحیل شریف گئے، اور جو گریٹ کانفرنس ہو رہی ہے وہ بھی افغانستان اور پاکستان نیو دہلی سے ٹرانسفر وہ بھی راحیل شریف کی کوششوں سے ہوا، اور حکومت نے تین لوگوں کو افغانستان کے صدر سے ملنے کے لیے بھیجا، وہاں جا کے انہوں نے جو بھنڈ مارا ہے اس کی ابھی انفارمیشن شاید نہیں آئی ہے، کچھ لوگوں تک آئی ہے، ہم تک بھی آئی ہے، انہوں نے بھنڈ مارا ہے جو 3 لوگ گئے تھے، لیکن جو راحیل شریف گئے تھے بہت سارے انہوں نے وہاں بات کی، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے سلسلے میں اور دوسری خارجہ پالیسی کے سلسلے میں اس وقت افغانستان کہاں کھڑا ہے کہ امریکہ اور انڈیا کو بہت تکلیف ہے۔ ہم اس ایشو میں بات کریں گے کہ کیا وجوہات ہے کہ ہمارے جو یہ وزیر ہیں، وزیر خارجہ، وزیر خزانہ، وزیر ڈیفنس اور وزیر انفارمیشن اور وزیر بہت سارے وزیر اور وزیر اعظم، پاکستان کا امیج نہ 5 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی اٹھا سکی، نہ یہ 2 سال میں یہ اٹھا سکی، کیا وجوہات ہیں؟ جاوید لطیف صاحب، یہ بہت بڑی ناکامی نہیں ہے ان حکمرانوں کی، ان وزیروں کی، آپ کی پالیسیوں کی کہ پوری دنیا میں آپ گھوم کے آئے، اربوں روپے آپ نے خرچ کر دیا، لیکن جو صحیح معنوں میں امیج بلڈ اپ تھا، پاکستان کا جو مقام تھا، وہ راحیل شریف کر رہے ہیں، آپ لوگ نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں کوئی کنٹینر پہ تو کھڑا نہیں کہ میں اس طرح کی گفتگو کروں، مگر میں یہ گزارش کروں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ 1947 سے انڈیا کے نقطہ نظر سے خارجہ پالیسی، اس کی سفارتکاری بہتر رہی ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انڈیا نے جب رشیا ابھی سپر پاور تھا تو اس کے کیمپ میں تھے، اور ہم لوگ جو تھے ہم امریکہ کے کیمپ میں تھے، اور 89 میں جب رشیا ٹوٹا تو بڑی ایک سمارٹ موو کی اور انڈیا نے کہ اس کا گلوبل اتحادی بنا، اور 2006 میں جب جو دوبارہ انڈیا جو ہے امریکہ کا، مجھے تو یہ بتائیں کہ آپ کا فیلئر نہیں ہے سر؟ جو کہانی آپ مراد سعید کی سن رہے تھے ڈاکٹر صاحب، وہ کہانی کیا اس ریلیونٹ تھی؟ میری یاد سن لینا بھائی، بات تو سن لینا ڈاکٹر صاحب، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا مناسب؟ آپ نے جو اس کی کہانی سنی ہے میں تو خاموشی سے سنتا رہا ہوں، آپ بھی خاموشی سے سنتے رہیں، لیکن یہ جو حقیقت میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ اس کو سننا ہی نہیں چاہ رہے، تو پھر میں بات کیا کروں گا؟ اگر آپ سننا چاہ رہے ہیں تو پھر مجھے موقع دیں، میری بات سن لینا، آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے کامیابی دکھائی ہے تو بتا دیں۔ میں وہی عرض کرنا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے آج تک سیویلین نے تھوڑا پورشن، مگر زیادہ جو پورشن ہے وہ دوسرے اداروں نے خارجہ پالیسی بنائی۔ اب اسی تناسب سے الیکٹڈ جو لوگ ہیں ان کے حصے میں ناکامی آئے گی، اور دوسرے اداروں کے حصے میں بھی وہ ناکامی اسی تناسب سے آئے گی۔ اب بات یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انڈیا میں دیکھیں سپر پاور کوئی بھی ہو، جو عالمی فورسز ہوتی ہیں، نہ ان کا کوئی نظریہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی لیلا مجنوں کا عشق ہوتا ہے ان کا دوسری ریاستوں کے ساتھ، ان کی مفادات کی جنگ ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی کہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے، وہ مڈل کلاس کی ایک منڈی ہے جہاں تک رسائی سپر پاور جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتی ہے، اور اس کو کسی طور پر بھی اگنور نہیں کرنا چاہتی۔ یہی حالت ہے، چین بھی انڈیا میں اپنی منڈی جو ہے وہ ضرور وہ کسی طور پر بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا، مگر آج جو ہمیں ضرورت ہے، جو ہم لوگ کر رہے ہیں، جو پچھلے 18-19 ماہ میں ہم نے کیا اس حکومت کے حوالے سے جو آپ بات کرتے ہیں، تو پاکستان ڈاکٹر صاحب ایک سفارتی تنہائی کا شکار ہو چکا تھا، اور آج حالت یہ ہے کہ پاکستان کی بہتر سفارتکاری سے موجودہ حکومت کی
پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آنے لگی اور دوسرے ممالک اس پر اعتماد کرنے لگے. اس میں آپ کو پتا ہے کراچی کا نظر نہیں آ رہی, آپ کو پتا ہے آپ کو کراچی والا ختم ہو گیا, گیڈانی والا ختم ہو گیا. کی بات مکمل سنتے ہیں, مجھے بھی برداشت کریں. آپ بات صحیح کریں نا, آپ کہہ رہے ہیں سرمایہ کاری آ رہی ہے. بات اگر آپ صحیح سمجھنا نہیں چاہیں گے تو میں سمجھاؤں گا کیسے. سرمایہ کاری آئی ہے, ذرا بتائیں کون سی سرمایہ کاری آئی ہے. کیا پاکستان کے اندر توانائی بحران کے لیے سرمایہ کاری کرنے کے لیے دوسرے ممالک آنے کے لیے تیار نہ ہوئے؟ آپ نے سر بھائی میری بات سنیں. توانائی بحران کے حل کے لیے کوئی 19,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے پائپ لائن میں منصوبے ہیں بھائی جان. اور اس کے بعد میں دوسری بات کروں, اگر میں اس طرح الزام تراشی کی طرف بڑھوں گا, 4 ماہ پچھلے جس طرح ہمارے گزرے تو پھر میں وہی کنٹینر والی گفتگو شروع کروں گا. میں وہ کرنا نہیں چاہتا, مگر میں یہ وزیر صاحب آپ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ نے بات کیا فارن پالیسی کے حوالے سے, آپ نے بات کیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جیسے سینسٹیو ملک کا اس وقت فل ٹائم وزیر خارجہ نہیں ہے, اور وہ جو 2 ہمارے انکل ہیں وہاں پہ, ایک کا رخ ہے شمال کی طرف اور دوسرے انکل کا رخ ہے مغرب کی طرف. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فارن آفس آپ کا کیسے چل رہا ہے, کون چلا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا اگر آپ نے باہر کے ملکوں میں سفارشی ایمبیسڈرز لگائے ہوئے ہیں, یا رشتہ دار یا رشتہ داروں کے نیبر یا وہ, اور اس کے بعد پھر سفارشی, تو مجھے بتائیں کہ آج آپ بات کر رہے ہیں انڈیا کے, تو وہاں پہ تھنک ٹینک پورے دنیا میں موجود ہے اور ان کے ایمبیسیز کام کر رہے ہیں. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہمیں ماننی چاہیے. اور ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, جس ملک کا وزیر خارجہ ہی نہ ہو فل ٹائم, جس ملک کا وزیر قانون ہی نہ ہو فل ٹائم, جس ملک کا آپ کے وزیر دفاع ہی نہ ہو فل ٹائم. اور میاں جاوید لطیف صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے جتنے بھی پی ایم ایل این کے ایم این ایز, کیا ان میں ایک بندہ وزیر خارجہ کے قابل نہیں ہے؟ کیا ان میں ایک بندہ وزیر قانون کا نہیں ہے؟ کیا ان میں ایک بندہ وزیر دفاع کے قابل نہیں ہے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ اگر آپ نے ملک کو اس طرح چلانا ہے تو انڈیا کے پاس آج آپ کے پاس ان کا جان کیری آتا ہے اور آ کر وہ 25 کروڑ روپے $25 کروڑ یا جو بھی دیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے. اور وہاں پہ پریزیڈنٹ اوباما آیا ہوا ہے, اور کس طریقے سے آیا ہوا ہے, یہ وہ ان کے فورن پالیسی کی وجہ سے ہے. ہماری فورن پالیسی کی اس وقت حقیقت یہ ہے کہ بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر افغانستان جانا پڑتا ہے اے پی ایس کے بعد تو ہمارے رئیس شریف صاحب جاتے ہیں, اگر وہاں پہ امریکہ جانا پڑتا ہے تو انہوں نے جانا ہے. آج آپ بتائیں چائنا کون گیا ہوا ہے, تو اگر سارا کام انہوں نے کرنا ہے, سیلاب بھی انہوں نے سنبھالنا ہے, دہشت گردی انہوں نے سنبھالنی ہے, آپ کے اسکول انہوں نے سنبھالنے ہیں, ایون دین آپ کی بجلی کی صورتحال جو ہے, آپ کے جو پیٹرول کا صورتحال ہے, اگر سارے کام انہوں نے کرنے تو پھر آپ کس مرض کے دوائیں آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیوں انجوائے کر رہے ہیں یہ کرسیوں کے, یہ کیا بات ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ ہماری ملک کی پوزیشن بنی ہوئی ہے, یا اس جگہ سے نکلنے کے لیے الزامات سے کم ہمیں وہ ٹنگ چاہیے, وہ لوگ چاہیے, وہ سینئر لوگ چاہیے کہ اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھے. نقصان تو ہم نے کیا, سیکھ رہے, دنیا کے سامنے ہم شرمندہ, دنیا کے سامنے ہم بدنام. ہم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر تباہ کیا. جنگ ہمارا نہیں تھا, جنگ رشیا کا تھا اور 2 بدماش تھے امریکہ کا تھا, ہم اس کے پارٹنر خواہ کے بنے, پھرائی جنگ میں کودے اور اپنے آپ کو تباہ کیا. اب ہماری جو امیج ہے وہ بھی دنیا کے سامنے دہشت گرد بنا. جس نے ہمیں دہشت گرد بنایا اسی نے تو ہمیں راستے میں چھوڑا. ہمارے پاس وہ پالیسیاں جو بنانے والے جو 65 سال سے ہم چل رہے ہیں جس پالیسی پہ, اور آج ہم یو ٹرن لے رہے ہیں, اور آج ہم اس بندے سے گلا کر رہے ہیں کہ آپ ہندوستان میں گئے, آپ نے یہ کیا اور آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. دیکھو اس کے لیے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ملک کے اپنے انٹرسٹ ہوتے, ملک رشتے میں نہیں چلا کہ تم نے میرے گھر میں 1 مرغی بھیجی تو میں 2 مرغی بھیجوں, آپ میرے گھر میں 2 مرتبہ کھانا ہے تو میں 3 مرتبہ دعوت کری. دعوتوں کی بات نہیں ہوتی, اس میں غیرت اور پشتو اور یہ چیزیں نہیں ہوتی. ملک ہوتا ہے, ملک اپنا انٹرسٹ دیتا ہے. امریکہ اپنے انٹرسٹ میں کام کر رہا تھا, صحیح کر رہا تھا, ہم نے اپنا انٹرسٹ کیوں نہیں دیکھا, ہم اس سے کیوں استعمال کیا. آج جو ہمارے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم جہاد میں استعمال ہوئے اور امریکہ نے ہمیں استعمال کیا, کیا اس کو اس بات کی شرمندگی نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کیوں استعمال ہوئے, اس نے تو کیا مگر آپ کیوں استعمال ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا عقل اپنا شعور کم ہے. 7 سال جمہوری حکومت کو ہوا ہے سر, معاف کرنا, پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ آپ کے وزیر اعظم ہیں, وزیر خارجہ ہیں, وزیر ڈیفنس ہیں, وزیر ہیں, وزیر ہیں ڈاکٹر صاحب پیپلز پارٹی کے دور میں بھی سر. اور ادھر آپ مجھے یہ بتائیے پاکستان کا امیج ڈاکٹر صاحب کیا آپ نے اوپر کیا, ایک پوائنٹ سوال ہی پیدا. آپ 65 سال کے بگڑے ہوئے خمیر کو آپ اپنا صرف یو ٹرن لے رہے ہو. 7 سال میں تم نے خالی یو ٹرن لیا. آپ نہیں کر سکتے تو سر حکومت کیوں کرتے ہیں؟ بات سنو, آپ نے پچھلے 7 سال میں خالی یو ٹرن لیا.
آج اس بات پہ آئے جو آپ نے آج کو 35 سال پہلے کہا تھا. آج اس بات پہ آئے کہ یہ دہشت گردی ہے, یہ گڈ اور بیڈ آج ختم کر رہے ہو, یہ آپ 10 سال پہلے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ لہٰذا دیکھو کل تک تم نے غلط پالیسی سر آپ کے مفادات تھے نا سر, آپ پال رہے تھے, آج بھی دہشت گردوں کو آپ پال رہے ہیں. آج سنو, آج اگر آپ کا قبضہ درست ہوا ہے تو اب تکلیف برداشت کرو, آپ کے حالات بہتر ہوں گے. اس شرط پہ کہ آپ اپنا امیج بنائے, آپ نے اپنا امیج خود کھویا, آپ دوسرے کو نے آپ کو استعمال کیا. لہذا مجھے تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ فارن پالیسی پہ افسوسی کا آپ جس فورم پہ بات کر رہے ہیں, اس سے دنیا میں بڑے تینگ ہوتے ہیں. سر آپ نے کشمیر پالیسی, تجارت پالیسی, معاشی پالیسی, آپ کی جو یہ جو دہشت گردی کی اتنی بڑی جس میں آپ کے بچے جان دے رہے ہیں, کیا سر اس موقع پہ آپ اگر آپ کی اگر پالیسیز اچھی ہوتی فورن پالیسی تو اوباما کو وزٹ کرنا چاہیے تھا پاکستان کا اور اس آرمی اسکول کا. سر دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی قتل و غارت گری معصوم, لیکن آپ اس پالیسی میں کامیاب نہیں ہیں. اس کی وجہ ہے کہ آپ کو امریکہ نے استعمال کیا اور آپ استعمال ہونے والا آدمی ہو, آپ کا ابدا عقل تو ہے نہیں. آپ کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے. کیا کہیں گے مراد سعید صاحب اس موقع پہ آپ؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, امیج بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے تو ہم تو اس ملک میں رہ رہے ہیں اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کا وزیر دفاع آن دی فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے پوری دنیا کے سامنے اپنی ہی فوج کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. وہ 12 ان کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں, اگر ان کی تقریر ہوتی ہے تو اپنی فوج کی بدنامی کی تقریر ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کے ڈیفنس منسٹر کا یہ حال ہے, وزیر خارجہ تو آپ کا ہے نہیں کیونکہ شریف فیملی سے آپ کو کوئی بندہ ملا نہیں, اور ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہے وہ تو صرف 40 کروڑ ایک سال میں لگا چکے ہیں ڈاکٹر صاحب بیرونی ملک دوروں پہ, لیکن پاکستان کی امیج کی بہتری کی کوئی بھی بات نہیں ہوئی. آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ مشرقی سرحد پہ جس طرح کی گولہ باری ہو رہی ہے, سرحدوں کی پاماری ہو رہی ہے, ہمارے راہیل شریف جا کے UK میں کہتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور یہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے, لیکن ہمارے اپنے پرائم منسٹر ان کو آم کے پیٹیاں بھیج رہے ہیں. مطلب کس طرح امیج بہتر ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ جو میاں صاحب نے باتیں کی تھی ڈاکٹر صاحب, میں اس پہ آؤں گا. ابھی میاں صاحب نے بات کی کہ ہم انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں, کیا یہ اپنی ہی حکومت کے اکنامک سروے کو انہوں نے نہیں پڑھا, ان کی نظروں سے نہیں گزرا کہ پچھلے 2 دہائیوں کی سب سے کم ترین انویسٹمنٹ 2013-14 میں آئی, اور وہ اس لیے آئی کہ جب آپ کا پرائم منسٹر بیرونی ملک سویس اکاؤنٹس اپنے بھرتا رہتا ہے تو کس طرح دنیا کا کوئی بزنس مین پاکستان آ کے انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے بات کی کہ ہم اتنے یونٹس بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں. میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ نندی پور پاور پروجیکٹ 12 بلین سے شروع ہوا تھا اور کرپشن کا شکار ہوتے وہ 100 بلین سے اوپر چلا گیا. یہاں پہ بجلی ہے نہیں, ایک بھی یونٹ آپ ایڈ نہیں کر سکے. پاکستان اندھیروں میں ہے, لیکن یہ کہہ رہے کہ ہم بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ذکر کیا 14 کمپنی سے اس وقت پیٹرول اور ان کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب, 14 کمپنیاں ہیں. ایک تو آپ لوگ IPPs کو جو 450 بلین کا آپ نے ان کو بغیر آڈٹ کے پیمنٹ کر دی, تو اس کا ذمہ دار کون, یہ کس کو دیے, کون سا آڈٹ, آڈیٹر جنرل, کوئی آڈٹ ہی نہیں ہوا اس کا. اور اس کے ساتھ ساتھ 14 کمپنیاں جو اس وقت ہے ان میں سے کوئی بھی ڈائریکٹ انہوں نے فل ٹائم بندہ وہاں پہ سربراہ نہیں رکھا, وہ کنٹریکٹ بیس رکھتے ہیں. ٹیکنیکل ان کی کیپیسٹی نہیں ہوتی, وہ ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں, اپنے لائے لوگوں کو رکھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جب ان سے امیج بلڈنگ کا ہمیں بالکل امید نہیں ہے, پوری قوم ان کی وجہ سے پوری قوم جو اس وقت ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے خلاف ہو رہی ہے. یہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے, یہ بادشاہ کس طرح کر جاوید صاحب, اپنے خزانے ملک صاحب, یہ پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. جاوید ملک صاحب, میرا ایک اسپیسیفک سوال ہے کہ باراک اوباما یا امریکہ کا اپنا انٹرسٹ ہے سر, بہت چھوٹے چھوٹے ممالک میں بھی جاتا ہے وہ سر, خارجہ پالیسی کے حوالے سے سر. میں ابھی کہیں تو بہت ساری اس کی ڈیٹیل بھی دے سکتا ہوں. پاکستان اس کا ریجنل پارٹنر ہے, اسٹریٹجک پارٹنر ہے. بہت دہشت گردی میں اس کا بڑا نقصان ہوا ہے. آرمی پبلک اسکول کا حوالہ ہے سر. کیا وجوہات ہے کہ سر 1 گھنٹے کا بھی وزٹ نہیں کیا اس نے سر؟ یہ ناکامی نہیں ہے سر ہمارے حکمران؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے اس سوال پہ آنے سے پہلے میں گزارش کر دوں, ابھی جو مراد بات کر رہے ہیں نا, گھما پھرا کے بات کچھ اور ہے, کرنا کچھ اور ہے, کر کچھ اور رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں جب موجودہ حکومت آئی تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب آتے ہی انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کی خواہش کی کوشش کی, اور ہم پر الزام اٹھا کہ یہ انڈیا پرو انڈیا ہے, انڈیا نواز ہیں. اور آج وہی ادارہ جس کی تعریف کر رہے ہیں ان کے ISPR کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ موجودہ حکومت کے پرائم منسٹر نے انڈیا کے ساتھ اپنے بہتر تعلقات رکھنے کی خواہش کی, مگر انڈیا کی طرف سے مثبت جواب نہیں آیا. ہمارے علم میں تھا, ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جب ہم ایکشن لیں گے, جب ہم آپریشن شروع کریں گے تو ہمسایہ ممالک سے مداخلت ہوگی. جو آج بھی بارڈروں پر کشیدہ صورتحال ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے
کہ کسی طور پر بھی انڈیا جو ہے پاکستان کے جو اندر کے حالات ہیں، دہشت گردی ہے، اس کو کسی طور پر بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ یہاں امن قائم ہو۔ اب وہ بار بار بات کی جاتی ہے، جو آپ نے سوال اٹھایا ہے ڈاکٹر صاحب، 79 سے 89 تک رشیا کے خلاف جو جنگ لڑی گئی، جس کو ہم بھی جہاد کہتے ہیں اور اس وقت امریکہ بھی جہاد ہی کہتا تھا کہ یہ جہاد ہے، اب اس کے نتیجے میں جب رشیا ٹوٹا تو ہمیں بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا، اور 9/11 کے واقعہ کے بعد جب ہم فرنٹ لائن بنے، جو آپ بات کر رہے ہیں، تو اس وقت امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے، نیٹو فورسز نے، تمام نے یہ بات کی کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ ماضی میں جو کچھ کیا وہ اچھا نہیں تھا، اس بار ہم وہ نہیں کریں گے۔ مگر آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے تمام روڈ ٹوٹ گئے، پاکستان نے سمندری اپنا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، فضاؤں سے ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کیا۔ اگر ہم ان کے فرنٹ لائن کا کردار ادا نہ کرتے تو کسی طور پر بھی افغانستان پر وہ اپنے پیر نہیں رکھ سکتا تھا، پاؤں نہیں رکھ سکتا تھا۔ پھر میں پوچھوں گا تو آپ کہیں گے کہ تم انٹرپٹ کرتے ہو۔ سر میں اس ماضی میں نہیں جا رہا، میں تو آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا وجوہات ہے کہ پاکستان جو اتنا اہم ملک ہے اور اس نے اتنی دہشت گردی میں قربانی دی ہے، اتنے اہم ملک جو ریجنل پارٹنر بھی ہے امریکہ کا، ٹھیک ہے سر، اس کے باوجود جب اوباما وزٹ کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ ان کا انٹرسٹ ہے وہاں پر، ان کا ہی پاکستان میں بھی انٹرسٹ ہے سر، تو کیا وجوہات ہے کہ وہ اپنے اس انٹرسٹ کو یہاں کیش نہیں کرتے؟ ہمارے حکمرانوں، وزیروں خارجہ پالیسی کہیں ناکامی ہے سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان جب سے وجود میں آیا، پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ بہتر نہیں تھی۔ آج بھی نہیں ہے سر، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج میں آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب دینے، میں کہتا ہوں کہ آج ہم نے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، مگر جو خرابیاں 65 سالوں کی ہیں، میں عرض کرتا ہوں سر، اگر مجھے موقع دے دیں۔ ایک سوال ہے سر، جس ملک کا ایک فل فلیش وزیر خارجہ نہ ہو سر، وزیر ڈیفنس نہ ہو سر، وزیر قانون نہ ہو سر، کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ فل فلیش وزیر نہیں ہے سر، تو آپ پالیسی کیا بنائیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب نہیں، ایشو ہے سر، ہٹ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں، یہ ایشو ہے، نہیں میری بات سن لیں، میری بات سن لینا بھائی، آپ نے سوال کر لیا نا، مجھے اب جواب بھی دینے دیں۔ میں سوال آپ کا کرنا حق ہے، مجھے یہ حق دیں کہ میں آپ کا سوال کا جواب دے سکوں۔ میں باہر کی ایک فورم میں بیٹھا ہوا تھا جہاں اور صحافی بھی تھے، انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ پاکستان میں کیا جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس لوگ نہیں ہیں جو ایک فل فلیش منسٹر ہو فورن پالیسی کا، ڈیفنس پالیسی کا، وزیر قانون ہو ان کا، جب میں نے یہ کہا کہ نہیں ہے تو کیا ہوا، تو انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اس سے پالیسی میں بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ اگر ایک ایکٹنگ کسی جگہ کا ادارے کا ایم ڈی ہوتا ہے تو وہ رول نہیں ادا کر پاتا جو ایک فل فلیش وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی وزیر اعظم اگر بن جاتا ہے لا کر اوپر سے کہیں سے بھی، وہ رول ادا نہیں کر سکتا جو عوامی نمائندہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ کیا کہیں گے سر؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک پہلے بات کی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں پشاور کے سانحہ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ ہمارے بچوں کی لاشیں گریں، کیا وجہ تھی کہ اوباما یہاں کیوں نہیں آئے؟ میں یہ آپ سے ہی سوال کروں گا کہ مجھے یہ بتا دیں کہ جب چین کا صدر پاکستان آ رہا تھا تو کیا وجہ تھی کہ چین کا صدر نے اپنا دورہ پاکستان ملتوی کیا؟ بھائی اپنے ہم گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ میری خالی ذمہ داری ہے، نہ آپ کی، سب کی یہ ذمہ داری ہے۔ سر یہ جواب ہے، میری بات سن لیں، چلے سر وہ چین کا وزیر ہے، چین کا صدر نہیں آیا، آپ کا جو مسئلہ ہے نا، میں مان لیتا ہوں سر، یار میری بات آپ کی بات کو ایگری کر لیتا ہوں، میں آپ کی بات کو ایگری کر لیتا ہوں، لیکن سر امریکہ کا صدر نہیں آیا، اس کی ذمہ داری بھی کیا دھرنے والوں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے یہ پروگرام میں میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر آپ انڈیا کے پرائم منسٹر کی اس وقت تعریف کریں گے جب اقوام متحدہ میں پرائم منسٹر جو پاکستان ہیں وہ مسئلہ کشمیر اٹھائیں گے؟ میں نے آپ سے سوال کیا تھا، میری بات سنیں نا، آپ نے یہ کہا، آپ نے اس وقت آپ جو سوال کرتے ہیں اس کا جواب آپ ہی لیں نا۔ ویلکم بیک ناظرین، کہتا چلوں کہ ہمیں ان حکمرانوں نے غلام بنا دیا، بھکاری بنا دیا، تو ایک بھکاری اور غلام کی کیا عزت ہوتی ہے؟
میں موجودہ حکمرانوں کا اس کا صرف دوش نہیں دیتا. اس ملک میں جو حکمران گزرے ہیں انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر, اپنے اقتدار کی خاطر جو چور دروازے سے اقتدار ہے اس کی خاطر اس پوری قوم کو بھکاری اور غلام بنا دیا. تو پھر ہماری عزت کیسے ہوگی؟ کیا کہیں گے اجمل وزیر صاحب؟ جی کہہ رہے ہیں اس کو بھی مٹی پاؤ. ڈاکٹر صاحب ایک بات, جی مراد صاحب جلدی سے میرے شاہی سید سے کروانا ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی میاں صاحب نے کہا کہ دھرنے کی وجہ سے اور یہ دہشت گردی کی جنگ, ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مسئلہ ان کا حل نہیں ہوتا تھا, یہ کہتے ہیں کہ دھرنا بھی ختم ہو گیا, ضرب عضب بھی آپ نے فوج کے حوالے کیا. تو آپ جو بار بار ماضی کا رونا رو رہے ہیں, آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم کون ہے؟ نواز شریف ہے. چھٹی باری آپ کی پنجاب میں ہے, تو اگر آپ چھٹی باری میں بھی ملک کے مسائل حل نہیں کر سکے, تیسری مرتبہ آپ ہی وزیر اعظم ہیں, ہمیں کیوں رو رہے ہیں آپ؟ ہم آپ کو مزید برداشت نہیں بولے سر, ٹائم کم ہے. جاوید صاحب جلدی بولے, شاہی سید صاحب کے پاس جانا ہے. ڈاکٹر صاحب غلام قوم نہیں ہے, غلام یہ حکمران ہے جو اپنے اکاؤنٹ کے پاس جا کے اپنے خزانے بھرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں, یہ بار چھٹی باری ہے ان کی, یہ پاکستان کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا. تمام پولیٹیکل کر دیا, بجلی کا مسئلہ. بولیے آپ, بولے جناب, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, وہ تو بولتے رہیے, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. جب آپ بولیں گے تو یہ چپ ہوں گے. ایک چیز ڈاکٹر صاحب, ایک سنجیدہ بات سن لیں, جو یہ تو مذاق نہیں, یہ مذاق ہے. پاکستان جاوید صاحب یہ سارے مذاق ہیں. سنجیدہ بات کیوں؟ جاوید صاحب آپ نے بڑی بات کی, یہ سارے مذاق ہیں. پاکستان کی یہ سنجیدہ بات کی ہمیں امید ہی نہیں ہے. جاوید صاحب یہ مذاق ہو رہا ہے سارا کسی طور پر, اور ان کے وزیر کا, جاوید صاحب آپ مذاق سمجھتے ہیں, یہ سارے بھکاری ہے. یہ قوم بھکاری نہیں ہے, بھکاری اور دوسری بات, ایز اے قوم, ساری قوم کو نیشنل جی جاوید صاحب مجھے شاہی سید صاحب سے پوچھنا ہے پلیز. جی شاہی صاحب, اگر یہ لوگ بات سنیں گے تو یہ نہیں آپ بولے, وہ تو کہہ رہے ہیں مذاق ہو رہا ہے. نہیں, میں تو اس سے تو یہ جو